قابل قدر ناظرین السلام علیکم۔ فیکٹ ڈراپر میں خوش آمدید۔ کلوپیترا کے نام سے کون ناواقف ہے، لیکن ہر کوئی اس کے بارے میں بڑی ہی غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ بلا شبہ وہ تاریخ کی سب سے مشہور اور کسی حد تک پراسرار عورت رہی ہے۔ ملکہ کلوپیترا کی ٹھیک بایوگرافی مرتب کرنا ممکن نہیں۔ کلوپیترا نے 22 برس مصر پر حکومت کی تھی۔ سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ کلوپیترا کو مصری سمجھا جاتا رہا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ میسیڈونین گریک شاہی خاندان کی ملکہ تھی۔ یہ یونانی خاندان مصر پر حکمرانی کرتا تھا، جو الیگزینڈر دی گریٹ کی فتوحات سے شروع ہوئی۔ وہ میسیڈونیا کا نامور فرمانروا تھا۔ اس کی وجہ سے میسیڈونین مصر پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ کلوپیترا نے خود کو مصر کی ثقافت میں رنگ لیا تھا۔ وہ پہلی ملکہ تھی جس نے مصری زبان سیکھی۔ میسیڈونین کنگ کا ٹائٹل فیرو تھا اور ملکہ کا ٹائٹل کلوپیترا ہوا کرتا تھا۔ اس خاندان نے 3 صدیوں تک مصر پر حکومت کی۔ دوسری بڑی غلط فہمی کلوپیترا کے حسن کے بارے میں تھی۔ حسن کی دیوی محض پروپیگنڈا تھا۔ مزید یہ کہ الزبتھ ٹیلر کی مشہور فلم نے کلوپیترا کے حسن لافانی پر مہر ثبت کر دی۔ حسن کے بجائے کلوپیترا کا اصل ہتھیار اس کی قابلیت اور ذہن تھا۔ وہ تقریباً درجن بھر زبانیں بول سکتی تھی۔ کئی علوم مثلاً ریاضی، فلسفہ اور علم فلکیات میں دسترس رکھتی تھی۔ اگرچہ مجموعی طور پر اس کی شخصیت متاثر کن اور آواز میٹھی تھی۔ کلوپیترا کے بارے میں تیسری بڑی غلط فہمی سیزر کے ساتھ اس کا رومانس تھا۔ مختصر 39 سالہ زندگی میں اس کے 2 محبوب تھے، لیکن در حقیقت یہ تعلق سیاست اور ذاتی مفاد پر مبنی تھا۔ کلوپیترا نے 18 برس کی عمر میں جب مصر کا تخت سنبھالا تو سلطنت زوال پذیر تھی اور روم کے عروج کا آغاز ہو رہا تھا۔ مصر کی خود مختاری خطرے میں تھی۔ جب سیزر اپنے غنیم پومپی کے تعاقب میں مصر پہنچا تو ذہین کلوپیترا کے زرخیز دماغ میں منصوبے نے جنم لیا۔ سیزر کے روپ میں اسے ایک طاقتور اتحادی دکھائی دیا۔ کلوپیترا نے ڈرامائی انداز میں چھپا کر سیزر سے ملاقات کی اور اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ کلوپیترا کو قالین میں لپیٹ کر سیزر کی ذاتی قیامگاہ تک پہنچایا گیا تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق قالین نہیں، بوری تھی، گویا یہ ایک سیاسی اتحاد تھا۔ ناظرین، چوتھی غلط فہمی کلوپیترا اور انتونی کا عشق تھا۔ انتونی سیزر کا دست راست تھا۔ شیکسپیئر کے ڈرامے انتونی اور کلوپیترا نے اس عشق کو تاریخی المناک داستان محبت کی شکل میں امر کر دیا، لیکن یہ بھی در حقیقت ابتدا میں محبت نہیں، سیاسی ضرورت تھی۔ روم میں سیزر نے کلوپیترا کو اپنی بیوی ہی ظاہر کیا تھا۔ کلوپیترا نے سیزر کے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ دونوں باتیں روم میں اسکینڈل کی شکل اختیار کر گئیں۔ سیزر کا قتل 44 قبل از مسیح میں ہوا۔ کلوپیترا کو روم سے فرار ہونا پڑا۔ کلوپیترا کو مصر میں خود مختاری اور تحفظ کی ضرورت تھی۔ سیزر کے جانشین اور انتونی کے مابین اقتدار کی جنگ شروع ہوئی تو انتونی کو اپنے فوجی دستوں کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ کلوپیترا امیر ترین عورت تھی۔ ان دونوں کا افیئر شروع ہوا۔ اہم اقتدار کی جنگ میں وہ روم کا مقابلہ نہ کر سکے اور شکست کے بعد وہ مصر فرار ہو گئے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے میں سب ہی کچھ درست نہیں ہے۔ بحری جنگ میں کلوپیترا کی ہلاکت کی خبر غلط تھی، جس کے بعد انتونی نے اپنی ہی تلوار پر گر کر خودکشی کر لی۔ خود کلوپیترا کو قیدی کی حیثیت سے مصر میں رسوا ہونا گوارا نہ تھا۔ اس نے وائپر یا ایجپشن کوبرا سے خود کو ڈسوا کر خودکشی کی، لیکن یہ بھی اصرار ہے۔ کئی کہانیاں ہیں۔ ایک مفروضے کے مطابق کلوپیترا کے بالوں میں زہریلی کنگھی چھپی رہتی تھی۔ ایک اور کہانی یہ ہے کہ خودکشی کے لیے اس نے زہریلی سوئی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ کلوپیترا کی موت کی غلط خبر بھی متنازع رہی۔ انتونی اور کلوپیترا کے درمیان انبن ہو گئی تھی۔ کلوپیترا نے خود کو الگ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کی افواہ اس نے اڑائی تھی۔ یہ افسانہ بھی ہے کہ انتونی تک یہ خبر دشمن نے پہنچائی تھی، جس کے ساتھ انتونی اور کلوپیترا برسر پیکار تھے۔ لیکن جھوٹی خبر پر انتونی نے خودکشی کیوں کی؟ یا بعد ازاں واقعی وہ کلوپیترا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، یا پھر تنہا رہ جانے پر مایوس ہو گیا؟ بحری جنگ وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ تھینکس فار واچنگ۔